آپ کی ڈیمانڈز میں ساجد صاحب اور کون سی چیزیں ہوں گی؟ یہ دو چیزیں تو آپ نے بڑی کلیئر کر دی، پی ٹی آئی نے بھی بڑی کلیئر کر دی ہیں. اس کے علاوہ اور کون سی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سامنے رکھے گی یا یہ کمیٹی سامنے رکھے گی، اور کون سی چیزوں پہ یہ کمیٹی فلیکسیبل ہوگی اور کون سی چیزوں کے اوپر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی فلیکسیبلٹی دکھائی جائے؟ دیکھیں جی، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کے اوپر کسی قسم کا سوال پیدا نہیں ہوگا کہ ہم کو فلیکسیبلٹی دکھائیں. جو کارکنان کے اوپر وحشت و بربریت کا سلوک روا رکھا گیا اس کے اوپر ہماری طرف سے کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی. سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب کے اوپر ہماری طرف سے کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کو ہم نے انشاءاللہ باہر لے کے آنا ہے، اس کے اوپر ہماری کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. فلیکسیبلٹی میں آپ ٹی او آرز کے اندر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، مثلا فارم 45 47 کا مسئلہ آنا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کا مسئلہ آنا ہے، اگلے الیکشن کمیشن کا مسئلہ، بہت ساری چیزیں. یہ اٹس جسٹ اے بگننگ جی. اگر یہ دو چیزیں پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے ساتھ آگے ہوئیں تو انشاءاللہ تمام چیزیں پھر اس کے بعد بہتری کی طرف جائیں گی. اور ڈیڈ لاک ہم نے منیمم ڈیمانڈ کیا ہے حکومت سے. میرا نہیں خیال کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ وی ہیو ڈن نتھنگ رانگ آن 9 مئی اور وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی گولی نہیں چلائی تھی، ہم کہتے ہیں آپ نے 26 کو گولی بھی چلائی تھی، ہم کہتے ہیں آپ نے شہادتیں بھی کی، ہم کہتے ہیں ہمارے 200 مسنگ بھی ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے 48 بلٹ انجرز بھی ہیں، جن میں سے ہمارا ایک اور کارکن آج اٹک میں اس کی شہادت ہوگی جو کہ بلٹ انجری سے زخمی تھا. تو حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں کیا. انفارچونیٹ بات ہے کسی بھی سائٹ پہ جوڈیشل کمیشن کسی بھی سائٹ پہ زندگی نہیں جانی چاہیے تھی. ایک رینجرز کے جو اہلکار ہیں وہ بھی شدید زخمی تھے تشدد کی وجہ سے اور وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. سو انفارچونیٹ بات ہے، ایک زندگی بھی نہیں جانی چاہیے تھی. دس شوڈنٹ بی، اینڈ آئی ہوپ کہ اس کے بارے میں کچھ کلیئرٹی آئے ان مذاکرات کے بعد. لیکن آپ نے بتا دیا کہ اگر ان دو چیزوں کے اوپر کوئی مثبت نتیجہ نکلتا ہے تو پھر آگے بڑھا جائے گا. لیکن میں آپ کو دوسرا رخ دکھاتی ہوں. اگر مثبت نتیجہ نہیں نکلتا اور یہ کہہ دیا جائے کہ باقی سب چیزوں پہ بات ہوگی، عمران خان صاحب کی رہائی پہ کوئی بات نہیں ہوگی، پھر کیا؟ پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے جی. ون لائنر. سو پھر یہ مذاکرات وہیں کے وہیں، اس کا جو آگے راستہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. کم از کم ہمارے اوپر سے یہ الزام ختم ہو جائے گا جی. جو 9 ماہ 8 ماہ گورنمنٹ نے ایک نیریٹو بنایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف، اس کی اتحادی، ہم تمام لوگ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، عمران خان صاحب ضد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انہیں ملک کی فکر نہیں ہے، انہیں عوام کی فکر نہیں ہے. تو اب عمران خان صاحب نے ایک پازیٹیو جسر دیا ہے، ہم تمام لوگوں نے ایک پازیٹیو گفتگو کی ہے، ایک پازیٹیو بات کی ہے. اگر آپ اس پازیٹیوٹی کو بحال رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو دا بگیسٹ ریالٹی ان پاکستان ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس اس وقت عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، آپ کو اس ریالٹی کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ اس ریالٹی کو ہی اگنور کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لیکن اس سے پہلے شاید خاقان عباسی صاحب بھی، جو کہ اس ٹائم پر حکومت کی فیور میں بھی نہیں ہے، پی ٹی آئی کی فیور میں بھی نہیں ہے، وہ بالکل نیوٹرل ہیں، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ لاسٹ ٹائم بھی جب وہ پرائم منسٹر تھے تو مذاکرات ہوئے تھے تو جو بات کر کے مذاکراتی ٹیم جاتی تھی وہ عمران خان صاحب رد کر دیتے تھے. تو کیا اب بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو بات مذاکراتی ٹیم کر کے جائے گی اگر وہ خان صاحب نے رد کر دی تو مذاکراتی ٹیم کے کسی بھی وعدے کی کوئی جو ہے وقت نہیں ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2، ملاقات کرنا بھی تو ضروری ہے عمران خان صاحب سے. جو بات ہوئی وہ واپس جا کر اڈیالہ میں ڈسکس ہوگی عمران خان صاحب سے، لیکن آپ لوگوں کو، سیاسی رہنماؤں کو تو اجازت ہی نہیں ہے ملاقات کرنے کی. ابھی تک بڑے عرصے سے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ملاقات نہیں ہو رہی. تو ایسی صورتحال میں کیا وکلاء کے ذریعے میسج بھیجا جائے گا؟ نہیں جی نہیں، یہ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں. مذاکرات اگر آگے بڑھیں گے، ہم نے یہ آفر بغیر کسی کمزوری کے دی ہے. اگر مذاکرات آگے بڑھانے ہیں تو حکومتی رویے کے اندر بھی پازیٹیوٹی نظر آنی چاہیے. 3 ماہ سے تمام جو خان صاحب کی ملاقات ہوتی تھی آن ایچ تھرسڈے اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ اور پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ 6 لوگوں نے ملتے تھے، وہ سلسلہ گزشتہ 3 ماہ سے بند کر دیا گیا ہے. ہمیں خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروانی پڑے گی. ملاقات کے اندر ہم تمام چیزیں خان صاحب کے آگے رکھیں گے. اور ایک بات میں آپ کو جی ریسٹ ایشور کر دوں کہ وداؤٹ اپروول آف خان صاحب نتھنگ ول ہیپن. اور اس کمیٹی کا ہر ممبر اس بات کے اوپر بالکل کلیئر ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ وداؤٹ دا اپروول آف خان صاحب. تو پھر یہ سوال ہی وہاں پر ختم ہو جاتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی کسی بات کو خان صاحب نہیں مانیں گے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. ہم اپنی تجاویز دیں گے، حکومت کی تجاویز آئیں گی، جو چیز ڈسکس ہوگی وہ ڈسکس شدہ چیز لے کے خان صاحب کے پاس جائیں گے. اس میں سے وہ جس پر ایگری ہوں گے اس پہ ہم ایگری ہوں گے، جس پہ خان ایگری نہیں ہوگا اس پہ میں تو ایگری نہیں کرتا جی. ایز سمپل ایز دیٹ.